بہت سارے لوگوں نے اس کا جو تصور دیا یاجوج اور ماجوج کا، کیونکہ جو آتا ہے نا کہ وہ شمال کا علاقہ تھا، مشرق سے پھر شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا، پھر 2 پہاڑوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان یہ لوہا پگھلا کے اور تانبا اور اس سے دیوار بنائی۔ اس سے لوگ بعض یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ یا دیوار جو بنائی گئی تھی وہ دیواریں چین تھی، اور مخلوق ہے جو وہ یاجوج ماجوج وہ چائنیز مخلوق ہے۔ دوسرا جو دلیل اس کے اوپر آتی ہے وہ کہتے ہیں دیواریں جو برلن ہے وہ ہے، اور یورپین کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک آ جاتا ہے کہ یہ جو کوکاز، ہم اس کو اپنی اردو زبان میں ہمارے میجورٹی لوگ ویسے کوہکاف کہتے ہیں، تو لفظ ہے کوہکاز، بچپن سے کوکاف، وہ جی ہاں کوہکاف ہی چلا ہے، پریاں، جنات اور پریاں۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تصور ہے نا، میں اس کی یہ چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایلینز کی موویز بنا کے آج یورپ والے ہمیں دکھا رہے ہیں نا، وہ بھی غلط تو نہیں کر رہے، ہمارے بھی کانسیپٹ بچپن سے اسی پہ ڈیولپ ہوئے۔ ہمیں کیا ہے، کوکاف کی پریاں دکھائی گئیں، کوکاف کے دیو دکھائے گئے، تو وہ کون تھا؟ کوکاف وہی والا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ کوکاف کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ بنا دیا۔ اس کے اوپر بھی کچھ مفسرین نے بھی اس کے اوپر بات کی، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مفسرین کے اس کے اوپر 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آ چکے ہیں، یاجوج ماجوج آ چکے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی نہیں آئے ہیں۔ اس کے نا چند موٹے موٹے میں نام آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگ اس پر کلیئر ہو جائیں کہ یہ کون آ گیا اور کون نہیں آیا۔ نمبر 1 امام راضی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اچھا امام راضی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کہ یہ ترکوں کے قبیلے ہیں، یہ ترکمستان کے حوالے سے بھی یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کی قوم ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے بال بھورے رنگ کے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یہ جب صفات بیان کی تو ان کا یہ ترکمستان ہو سکتا ہے۔ قبیلوں کے نام بھی لکھتی ہے کہ ایک جیل اور دیلم، یہ 2 قبیلے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ جو اس کی لغوی بحث بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاد شمالیہ، شمال جو نارتھ ہمارا کے رہتے ہیں، اور تاتار یا ترکستان ان کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی یہ نام دے دیا باقاعدہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم ابوالکلام آزاد۔ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی اور طاقتور قبائل تھے جن کے حملوں سے بچنے کے لیے دیوار چین بنائی گئی تھے۔ ایک تو تھے کا مطلب ہے کہ ماضی ہو گیا، آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 قبیلے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے مائگر، اور دوسرے قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے جو تاتاری، ٹھیک ہے، جو ایشیا میں آباد ہیں، اور میگر وہ کہتے ہیں یہ یورپ میں آباد ہیں۔ تو یہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہو گیا۔ اس طرح مولانا امین اصناعی کا میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، وہ یہ کرغز، یہ جو کرغستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ شمال کی جانب وسط ایشیا میں منگولیا میں آباد ہے، تو ان کے نزدیک منگول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوکاز کے ذریعے، یہ جو ہم نے بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، اس درے کے ذریعے یہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوتے تھے، تو گویا کہ ان کے مطابق ایران وہ ایریا تھا جس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا۔ ذوالقرنین ایرانی قوم نے ان کو شکایت کی، اور کوکاز کا راستہ انہوں نے بند کیا، اور گویا کہ جو دیواریں کوکاز ہے ان کے مطابق وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے صد بنایا تھا۔ اچھا پھر پیر کرم شاہ الازہری جو ہے نا، وہ تقریباً ابوالکلام آزاد والا نظریہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں۔ اب اسی طرح ابوالفضل جو قاضی ایاز ہیں، یہ جو دوسرا ہمارا گروہ آتا ہے نا، دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا بیسیکلی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، میں ان کے نا صرف نام پڑھوں گا، ایک جملہ لے لوں گا تاکہ ہماری بات اسی کے اندر ختم ہو جائے۔ جملہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئی ہے اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ صرف وہ ہے جو قرآن نے فرمایا، جو حدیث اور جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، بس وہ ہے۔ وہ کب آئیں گے، وہ ہم نے اسلام کے حوالے سے جو پورا ایک 10-12 پوائنٹس آغاز اس کے میں پڑھ لیے، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو جن کا یہ عقیدہ ہے؟ ابوالفضل قاضی ایاز، ان کا عقیدہ ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان واجب ہے کہ وہ ابھی نہیں آئے، اور وہ قرب قیامت میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوں گے، دجال کے قتل کے بعد ہوں گے۔ تو یہ مختلف انہوں نے مین پوائنٹ اس کے لیے آنے کے بعد ہوں گے۔ علامہ آلوسی بغدادی، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی، ان کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے۔ اسی طرح مولانا محمد امین شنقیطی، یہ عرب کے بڑے معروف مفسر قرآن ہیں، تو ان کی بڑی معروف کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن،
تو یہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنے میں بڑے ماسٹر تھے. ان کا بھی یہی عقیدہ، کہتے ہیں حدیث کے خلاف آنے والی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں. مولانا محمد ادریس کاندلوی، ان کا بھی یہ نظریہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات پوچھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں اور جنات کے درمیان کی برزخی مخلوق ہے، یہ دونوں کا کمبو ہے، کمبینیشن ہے. غلام رسول سعیدی صاحب یہ ہمارے قریب کے محدث گزرے ہیں اور بڑا معروف نام ہے ان کا بھی، تو ان کا یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی ظہور قیامت کے قریب ہوگا. گویا کہ ہم نے یہ جو مفسرین کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھ لیا کہ اس میں جو قومیں جن کا ہم نام لیتے ہیں نا کہ یہ چائنیز ہو سکتے ہیں، منگول ہو سکتے ہیں، بیسیکلی ہم مختلف قوموں کے جو یہ الغاریں ہیں، شدت مختلف قوموں کے اوپر، تاتاریوں نے جس طرح آ کر ایک دفعہ پوری انسانیت کو کاٹا، تو اس وجہ سے ہمارے لوگ تاریخ دان یہ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اشارات تو ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ تھے، بعد میں یہ مہذب ہو گئے. یہ بھی الفاظ وہ جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ادب سیکھ لیا، سویلائزیشن سیکھ لی، حالانکہ ان کا خاتمہ ہونا ہے. تو حالانکہ تو ان کا خاتمہ ہونا ہے. اچھا اب نا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اس بات کی، تو ہم ان جو یہ جو نظریہ اس طرح کا پایا جاتا ہے، ہم اس کی ایک تطبیق کر لیں تاکہ نا ہم اس مخمسے سے باہر نکلیں. جی، کیونکہ شروع والے پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے، بالکل صحیح ہے، تاکہ قارئین بھی اس کو سنیں اور ریپیٹ بے شک کر کے، تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے آئے کہ کیوں ہم نہیں مان رہے، یا یہ نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کی توسط سے کہ نہ وہ چائنیز ہیں، نہ دیوار چین ہے، نہ وہ ترکمستان ہے اور نہ وہ قازقستان کا راستہ ہے، بالکل صحیح ہے، نہ وہ دیوار برلن ہے اور نہ وہ یورپین ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ امریکن ہے، جو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ امریکن ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، نہ ہی وہ امریکن ہے، نہ ہی کوکاف ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ جن دیواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی، تاریخی شواہد موجود ہیں کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر نہیں کی، ان کے نام تاریخ کے اندر باقی لوگوں کے موجود ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، وہ تاریخ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا. سوائے ایک دیوار کے کوہکاف والی، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں مماثلت ملتی ہیں جو تھوڑی سی قوت بخشتی ہیں کہ یہ وہی ہو سکتی ہے. وہ کون سی؟ وہ ایک یہ کہ اس دیوار کے بنانے والے کا نام کا پتہ نہیں چلتا، نمبر دو اس میں لوہا اور تانبے کا استعمال ہوا ہے. صحیح. باقی دیواریں چین اور دیواریں برلن کے اندر لوہے اور تانبے کا استعمال نہیں، مٹی اور اینٹ کی بنی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے. کوہکاف والی جو ہے اس کو ریجیکٹ کس بیس پر کیا جا سکتا ہے؟ تیسری بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ اب ایک تو وہ ویسے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پلس اس کے پیچھے کی دنیا کا پتہ ہے کہ وہ کون سی ہے، کون ہے، وہاں پر کوئی مخلوق نظر نہیں آئی جو اس طرح کی مخلوق ہے. تو اس طریقے سے یہ رد ہو جاتا ہے کہ کوہکاف کے پیچھے ان کو بند کیا گیا. بالکل صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر دو، جن اقوام کے بارے میں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اقوام ہو سکتی ہیں، چائنیز، تاتار، منگول، ترکمستان، یورپین، امریکن کہا جاتا ہے، ان کی جو صفات یاجوج اور ماجوج کی بیان ہوئی ہیں وہ صفات ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. کون سی صفات ہیں؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے. کیا حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. وہ یا اس کے دجال کے قتل کے بعد آئیں گے. دجال قتل ہو گیا؟ آیا ہی نہیں، ابھی وہ واقعہ ہی نہیں ہوا. پھر تھا کہ وہ جو دنیا میں بچیں گے نا، جن کو وہ قتل کرنے آئیں گے، وہ صرف مسلمان رہ جائیں گے. ابھی تو باقی مذاہب بھی ہیں، ابھی تو سارے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، بلکہ مسلمان کم ہیں، 1 ارب سوا ارب کے قریب ہے، اور باقی 7 ارب کی جو آبادی ہے وہ تو باقی مذاہب کی ہے. تو آپ اس پہ کیا دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی بددعا سے ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، سارے ہی مر جائیں گے اور اکٹھے مر جائیں گے. کیا منگول، تاتار یہ جو واقع ہوئے یہ سارے اس کیڑا پڑنے سے مرے تھے؟ بالکل نہیں تھے. اس سے اگلے سٹیپ پر آ جائیں کہ ان کی جو زمین کی ہریالی ہے، اس کے بعد وہ ہریالی ہے ان کے مرنے کے بعد آ جائے گی. بلکہ جو آپ نے جملہ کہا سب اکٹھے مریں گے اور کوئی بچے گا نہیں ان میں سے، تو کیا تاتار، منگول، ترکمستان میں سے کوئی بچا ہوا نہیں آج تک؟ مطلب اور پہلو ہم نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں اس کو مقابلہ کرنے کی یاجوج اور ماجوج کی قوم کی طاقت نہیں ہوگی. تو کیا آج جو پریویسلی جن کے مقابلے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ نہ کر سکتا؟ ایک لیول کے اوپر کیا. اور میں لیٹسٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آج دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک پابندیوں والے ملک جس کے اوپر 40 سال تک پابندیاں لگی رہیں، اس کے اوپر یہ الغار کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنی سکت کے مطابق ان کو منہ توڑ جواب دیا اور لاکھوں چنے چبوا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کا عدد آ جاتا ہے. ان کی جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ یا تو 1 کے مقابلے میں 99 ہوں گے یا 999 ہوں گے. اب اگر اس عدد کو ہم لیں، اگر 1.25 ارب پوری انسانیت کو لے لیں
تو آپ اس کے مقابلے میں اوپر جائیں تو یہ کوئی 10 سم تھنگ خرب بنتا ہے اتنا تو وہ ہونا چاہیے یاجوج ماجوج. تو پھر وہ یہ 10 خرب یاجوج ماجوج کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور اتنا ریکارڈ کبھی کہاں بیٹھا ہوا ہے سوال. پھر یہ کوکاف کے پیچھے چیک کریں, دیواریں چین کے پیچھے چیک کریں, باقی جگہوں پہ جا کے چیک کر لیں نا. مجھے لگتا ہے یہ وہ دلیل بھی ہے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات کہ جو آپ نے نا اپنے سوالوں میں ایک بات کی تھی کہ اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے. اس وقت کائنات کی سب سے بڑی دوربین چائنا نے بنا دی ہے. 10 سال لگے, 400 سائنسدانوں نے کام کیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی دوربین قائم کی ہے. اور اس کا پرپس کیا ہے؟ خلائی مخلوقات کی تلاش. آج ہی پڑھا میں نے, بڑا لیٹسٹ آپ کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب اتنی بڑی ورکنگ سائنس نے کر لی ہے تو وہ دوربینیں کہاں دیکھ رہی ہیں, وہ یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے جو کام کیا ہوا ہے ان کی دوربین بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, اس کو بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. ایک سوال پھر آ گیا ہے کہ یہ کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ نیکڈ آئی سے ان کو دیکھنا اس وقت ممکن نہ ہو, کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انسان اور جنات کا ملاپ ہیں, تو جنات جیسے ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے, تو کیا یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے اس بات کا؟ ویسے نا یہ تو آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا ہے, ذہن اس طرف نہیں گیا, لیکن یہ مقصد ہمارا بیسک یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے یہ سیکھیں. اور یہ درست بات ہے کہ اگر یہ والی روایات کو ہم لیں, کیونکہ یہ تو تمام روایات اور یہ ہیں اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے. قرآن میں تو اس کے اوپر موجود نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے, قرآن میں یہ موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جو روایات ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت حوا سے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر جب جنات اور ان کا کمبینیشن ہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ میگنیٹک فورس کے ذریعے ان کو ایک دوسرے کرۂ ارضی کے سیارے کے, اس کائنات کے سیارے کے اوپر بند کر دیا گیا ہے, تو وہ وہاں ہوں گے, وہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہم اس کائنات سے خلا کی طرف سفر کرنے کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو سفر ہے اس کائنات سے اوپر جانے کے لیے, اب اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو زمین کے مدار سے باہر نکلنے اور دوسرے کی کشش ثقل کو توڑنے کے لیے ایک شدید طاقت کی ضرورت ہے. اس لیے ہم جو شٹل بھیجتے ہیں اس کے پیچھے بڑے مضبوط راکٹس ہوتے ہیں جو ایندھن تیار کرتے ہیں اور اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ اس کائنات میں سے باہر نکلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت جو بلیک ہولز اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر یہی تحقیق ہو رہی ہے کہ کوئی ایسے خلائی شٹلز تیار کیے جائیں جو باقی سیاروں کے اوپر بھی جائیں. چاند کے اوپر تو انسان پہنچ گیا, مریخ کے اوپر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پہنچا ہے. اس کے اب وہ جو سیٹلائٹ ہیں اس کے وہ تصویریں اس کی لے کر آ رہے ہیں. 6 سیارے ہیں اس زمین کے علاوہ, ان کے اوپر بہت جلد ان کی دریافت ہو جائے گی. ان کے اوپر انسانی آبادی کے امکانات بھی ثابت ہو گئے ہیں. ابھی جو مریخ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اوپر پورا ایک سمندر بھی ہے, گویا کہ جو پانی ہے یہ بنیادی حیات کی ضرورت ہے زندگی کی. تو اس کی دوسری دلالت یہ ہوگی کہ مریخ کے اوپر انسان زندہ رہ سکتا ہے. اب سائنس کار کیا رہی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں. زمین تو ہمارے سامنے تو ایک ہی ہے, ہم کھودتے ہوئے نیچے بھی چلے جاتے ہیں, زمین ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ باقی 6 زمینیں کہاں ہیں؟ اب یہاں میں یاجوج ماجوج کے واقعے کے ساتھ اس کو بھی ریلیٹ کر دیتا ہوں. ابھی ایک زمین ہماری ہو گئی, ایک چاند ہو گیا, ایک مریخ ہو گیا, باقی جو ہے 4 کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ جو باقی اس زمین کے علاوہ جو 6 سیارے ہیں ان کے اوپر بھی انسانی آبادی قائم ہو چکی ہوگی. اب یاجوج ماجوج نے کیا گیا, یاجوج ماجوج کہتے ہیں کہ جب سب انسانوں کو جو کل ان سے باہر ہوں گے ان کو جب ختم کر چکے ہوں گے تو وہ جا کے دیکھیں گے اب تو بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا جس کو ہم مارے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کرۂ ارضی کی مخلوق کو ختم کر دیا, آؤ اب ہم دوسری آسمانی مخلوقوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ہم ان کے لیے آسمانی ہیں. اور پھر وہ تیر ماریں گے. نہیں اس کے علاوہ نہیں کرۂ ارضی کے علاوہ ٹھیک ہے پھر وہ تیر ماریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے تیر اوپر جائیں گے اور پھر وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے. بیسیکلی ان کی جنگ انسان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انسانی مخلوق اس کرۂ ارضی کے علاوہ اس وقت تک باقی 6 سیاروں پہ ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. مریخ پہ بھی ہو چکی ہوگی, چاند پہ بھی ہو چکی, باقی 6 سیاروں پہ بھی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان سیاروں کے اوپر موجود مخلوق کے ساتھ بھی یاجوج ماجوج کا پھڈا ہوگا. بالکل صحیح.
گویا کہ یاجوج ماجوج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی. لیکن وہ تیر کس کے خون سے آئیں گے نیچے؟ وہ تیر انہی جو انسان ان اچھا، سیاروں باقی کے اوپر سیاروں پہ موجود ہیں، ہوں گے ان نا پہ. صحیح، تو صحیح، ان صحیح، سے ہوں گے. صحیح، بالکل ویسے صحیح. تو دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, کیونکہ اشارات موجود ہوتے ہیں, تفاصیل موجود نہیں ہوتی. قرآن یا حدیث کے اندر اشارات دیے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کو موڈیفائی کر لیا جائے, اور جو بھی اس وقت کی دریافت ہے تاکہ اس کے اوپر وہ فٹ بیٹھے. جن چیزوں کا فکس تھا ان کو فکس بتا دیا, جن چیزوں کے بارے میں نہیں تھا ان کے بارے میں اس طرح بتا دیا. اب آج سے اگر آپ 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے کسی کو کہیں کہ یار اس کرۂ ارضی کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو کوئی ماننے کو تیار تھا, بلکہ میں تو کہتا ہوں سیدھا اٹھ کے کوئی شاید بڑی چیز آپ کی گردن میں مار دے, بھئی مجھے کس طرف لگا رہے ہو. وہ اس پہ نا عبدالسلام عارف صاحب کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات, بہت سی ایسی صورتوں, بہت سے ایسے الفاظ, ان کی سمجھ جو ہے اس کا ایک خاص وقت ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے نا, اس کا ایک خاص وقت ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 200 سال پہلے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے, 400 سال پہلے نہیں آج وہ ریلیٹ ہوتی ہیں ساری کی ساری, اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے بیان کیے گئے واقعات جو ہے, جو الفاظ ہیں, جو مقدس کلمات ہیں, وہ آج کیسے ریلیٹیبل ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن عظیم کا امتیاز اور اعجاز ہی یہی ہے کہ یہ قرآن ہر زمانے کے ساتھ چلتا ہے. کتاب کتنی پرانی ہے لیکن چلتا زمانے کے ساتھ ہے. آج کے زمانے میں دیکھیں نا, ہماری سائنس کی دریافتیں جو ہو رہی ہیں ان کے بھی ساتھ چل رہا ہے, بالکل ان کو بھی ثابت کر رہا ہے. بالکل ایسے یہ آج سے 1400 سال بعد بھی جو ہوگا نا اس کو بھی ثابت کرے گا. ایسے ہی ان کے لیے بھی اتنا ہی لیٹسٹ ہوگا جتنا لیٹسٹ ہمارے لیے ہے, اور جتنا لیٹسٹ یہ 1400 سال پہلے تھا. نمبر 1. نمبر 2, حضور علیہ السلام کا جو واقعہ معراج ہے سب سے بڑا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ آج سے ہم 100 سال پہلے بھی کسی کو ثابت کروانا مشکل ہو جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں یار کون سی عقل ہے کہ راتوں رات گئے, یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے 7 آسمان کا وزٹ کر لیا, واپس بھی آ گئے, ابھی کنڈی ہل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, ہاں سب معائنہ بھی کر لیا, اور واپس آیا, ابھی پانی بہہ رہا ہے, کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے. یہ کیا ہے تصور. اب آج کے ریموٹ کنٹرول, آپ کے شٹلز, آپ کے ہوائی جہازوں کے سفر, آپ کی یہ بجلی کی ریڈیشنز کی جو سفر ہے, روشنی کا سفر, ان تمام چیزوں نے یہ ثابت کر دیا بھائی یہ سب کچھ ممکن ہے. اب لوگ نہیں پوچھتے, اب اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ معراج ناممکن تھا. اسی ہی طرح یہ یاجوج اور ماجوج کے واقعات ہیں, یہ پرانی امتوں میں یا پرانے قوموں میں یا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 800 سال پہلے کسی اور انداز میں بیان ہوتا رہا ہوگا, لیکن آج کے سائنس کے دور میں یہ کسی اور انداز میں بیان ہو رہا ہے. اب اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی اب پورا ہونے والا ہوگا. ایک سوال کروں گا, جی آپ کریں. تو وہ یہی ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس سے اسباق لینے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ہم نے مخلوقات یعنی کہ صرف ہم یہ نہ سمجھیں, تسخیر کائنات کا سب سے بڑا درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ دیگر سیاروں کے اوپر مخلوق اللہ کی موجود ہے, لیکن ان کو تسخیر کرنے کی ضرورت ہے, وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, ان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس میں ریلیٹ کر دیتا ہوں نا کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے. ایک میں نے اس کے اوپر یہاں نوٹ بھی کیا تھا, میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ اس میں نا کہ اس وقت آپ کو پتا کہ جو ریڈیو ویوز ہوتی ہیں, ہم بھی کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے سب کچھ, یہ ریڈیو ویوز کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب دنیا میں یہ تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں ریڈیو ویوز کے استعمال کو کرتے ہوئے. اس سے پہلے یہ استعمال نہیں تھا. اب اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم آوازوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اچھا, ریڈیو کی جو مختلف نا ان کی ویوز کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, ہم جیسے پروگرام کرتے ہیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے جی یہ آپ کا 95 FM ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی فریکوینسی ہے. تو اس طرح ایک کہتے ہیں کہ ایک بڑی خاص فریکوینسی ہے اس وقت جو سائنس میں موجود ہے, تحریری صورت میں موجود ہے, یہ مفروضہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس فریکوینسی کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ 1420.41 MHz یہ فریکوینسی ہے. صحیح. یہ فریکوینسی کہتے ہیں ہائیڈروجن لائن بھی اس کو کہا جاتا ہے, ہائیڈروجن لائن بھی کہا جاتا ہے. اہم کیوں ہے یہ, خاص کیوں ہے فریکوینسی؟ خاص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فریکوینسی جو یہ ہائیڈروجن ہے یہ عام عنصر ہے, خاص نہیں ہے, نادر نہیں ہے, عام ہے. یہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی, ہو سکتا ہے باقی سیاروں پہ سب پہ پایا جاتا ہو. یہ جو فریکوینسی 1420.41 MHz, یہ فریکوینسی پوری دنیا میں آج خالی پڑی ہوئی ہے. اس فریکوینسی کو یوز کوئی نہیں کرتا.
کیوں خالی پڑی ہوئی ہے؟ سائنسدانوں نے اس کو خالی اس لیے رکھا کہ دیگر سیاروں پر اگر اس فریکوینسی کا کوئی سگنل چھوڑے آئے تو کم از کم یہ فریکوینسی اس کو کیپچر کرے گی، اور کیونکہ اس کو کوئی اور انسان یوز نہیں کر رہا ہوگا تو ہمارے لیے گیس کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو سگنل آیا ہے یہ اس کائنات کا نہیں ہے، یہ کسی اور کائنات کا ہے۔ اب اس کو ہم کرتے ہیں ریلیٹ، یہ آج سے کوئی 77 ایئرز شاید بیفور ٹائم ہے، تو میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہوں اس کے اندر یہ واقعہ کب کا ہے۔ 72 سیکنڈ کے لیے 1977 میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک ٹیلیسکوپ ہے، اس کا نام ہے بگ ایرر ریڈیو ٹیلیسکوپ۔ اس ٹیلیسکوپ میں اس فریکوینسی کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی کائنات سے آنے والی اس ریڈیشن کو، اس سگنل کو یہ کیپچر کرے۔ 72 سیکنڈ کے سگنلز اس فریکوینسی سے کیپچر ہوئے 77 میں۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ثابت ہے کہ یہی سگنل ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نارمل سگنل ہماری اس کرۂ ارضی کے جاتے ہیں وہ بہت کمزور سگنل ہوتے ہیں، اور جو وارم ہولز اور بلیک ہولز اور دیگر سیاروں سے آتے ہیں سگنل وہ انتہائی پاورفل سگنلز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سگنل تھا جو یہ ان باقی تمام سگنل سے زیادہ پاورفل تھا۔ نمبر 2 کہ اس فریکوینسی سے کوئی اور کسی جگہ پر اس کو یوز ہی نہیں کرتا کہ ہمیں یہ ثابت ہو کہ اس دنیا میں سے کسی انسان کا میڈ جو سگنل ہے، بنایا ہوا سگنل ہے، وہ اس کے ذریعے آیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹیلیسکوپ موو کرتی ہے تو جتنی دیر تک وہ موو کرتے ہوئے وہ سگنل اس نے کیچ کیا وہ کیا، اس کے بعد سے دوبارہ یہ سگنل اس کے پاس نہیں آیا۔ لیکن یہ اس کو ایک ہوپ دیتا ہے۔ یہ جس سائنسدان نے اس وقت اس سگنل کو چیک کیا نا تو وہ تعجب کیا اس نے اور بڑا خوش ہوا کہ سائنسدان جب دریافت کرتے ہیں نا تو ان کی تو موجہ لگ جاتی ہے، ان کو جنت مل جاتی ہے، محنت کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ ووو کر کے تو اس سگنل کا نام بھی ووو سگنل رکھ دیا گیا۔ صحیح یہ سائنس میں آپ بھی اب اس کو چیک کریں کہ ووو سگنلز کے نام سے چیک کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ دوسرے سیاروں سے آنے والا سگنل ہے۔ بالکل تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ ثابت کرواتی ہیں کہ دیگر سیاروں کے اوپر مخلوقات موجود ہیں، اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ اس کرۂ ارضی جس پر ہم بس رہے ہیں اس پر نہیں ہیں، یہ کسی دوسرے سیارے کے اوپر ہیں۔ اور حضرت ذوالقرنین نے اپنی سائنسی علم کی بنیاد پر ایک سائنسی میگنیٹک فورس کے ذریعے ان کو پیک کر دیا، اور اب وہ وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں اپنے خلائی جو شٹلز وغیرہ تیار کرنے کی۔ جب وہ بن جائیں گی اور وہ اثر اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ وہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِذَا فُتِحَتْ، کہ جب وہ کھول دیے جائیں گے تو وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس وقت وہ نکل کر تو اس کائنات کے اوپر حملہ ہو۔ سر تھینک یو سو مچ اتنے اچھے سے سمجھانے کے لیے، اور تمام میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک تقابل پیش کیا مذاہب کا، اور پھر یہ کہ اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے جو ہے وہ کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس ایک تو دنیا میں نہیں ہے، پھر آ نہیں چکے ہوئے ابھی، اور وہ تمام روایات جو ساری آپ نے بتائی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بھرپور پروگرام ہے جس سے دیکھنے سننے والے بہت فائدہ لیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اتنے دن سے آپ جو ہے وہ آپ کی ریسرچ جاری تھی اس ٹاپک پہ، اور آپ نے اتنی محنت کی۔ آمین، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔